الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز قابل احترام علماء کرام عمائدین جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میری معزز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، انسان کی فطرت ہے، انسان مفت میں ملنے والی چیز کی قدر نہیں کرتا. جو چیز انسان کو بغیر محنت کے مل جائے، فری میں مل جائے، انسان اس کی ویلیو نہیں سمجھتا. یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہم سب اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھتے ہیں. رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت ہدایت کی نعمت ہے. یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کا سوال ہم 5 ٹائم کی نماز کی ہر رکعت میں اپنے پروردگار سے کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ نعمت ہمیں بڑی آسانی سے مل گئی. اس کے لیے ہمیں ایک قطرہ خون نہیں بہانا پڑا ہے، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، کوئی تکلیف نہیں سہی ہے. اس لیے اس اسلام کی نعمت کو
ہم اور آپ محسوس نہیں کر پاتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس نعمت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس نعمت کی قدر وہ جانتے تھے. اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے، اس ایمان کے لیے انہوں نے اپنے بچے قربان کیے، اپنے گھر چھوڑے، اپنے پریوار چھوڑے، اپنا ملک چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا بزنس چھوڑا، اپنی دولتیں قربان کی، اپنی جان قربان کی. اس قربانی کا احساس ہم اور آپ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ نعمت ہمیں بیٹھے بٹھائے ملی. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے اور ہمیں اور آپ کو سبق دیتے ہوئے کہ اسلام کی راہ میں، ایمان کی راہ میں تکلیفیں اگر آ جائیں، آزمائشیں اگر آ جائیں، قربانیاں اگر آ جائیں تو تیار رہنا. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اے لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، تم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں قربانیوں کی بھٹیوں سے، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا نہیں پڑے گا. نہیں ہے ایمان والو، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ایمان کا راستہ تو آزمائشوں کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ تو قربانیوں کا راستہ ہے. ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی آزمائشیں دی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں آزماتا ہے ایمان والوں کو؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہے. وہ دکھانا چاہتا ہے کہ کون اسلام کا سچا ماننے والا ہے، کس کے دل میں ایمان گہرائیوں تک گیا ہے اور کون صرف ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. اے ایمان والو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں آسانی سے چلے جاؤ گے، کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑے گی، کوئی قربانی دینی نہیں پڑے گی، کوئی آزمائش اٹھانی نہیں پڑے گی. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. اے ایمان والو، تم سے پہلے دنیا میں جو امتیں آئیں، جو قومیں آئیں، ان کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے امتحان آئے، وہ تمہارے اوپر بھی آئیں گے، تمہیں تیار رہنا پڑے گا. اے ایمان والو، تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر ایسے دور بھی آئے، ایسا زمانہ بھی آیا. وَزُلْزِلُوا، انہیں ہلا دیا گیا، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ڈال دیا گیا. اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی، اتنے بڑے بڑے امتحانات آئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. ایسا دور بھی آیا، ایسا زمانہ بھی آیا کہ ایمان والے گھبرا گئے، رسول بھی گھبرا گئے، اور رسول نے اور ایمان والوں نے کہہ دیا، متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے جواب دیا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد اب قریب آئے گی. صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھائیے میرے بھائی. دنیا کی کون سی تکلیف ہے جو اللہ کے ان بندوں نے ایمان کے لیے نہیں اٹھائی؟ آزمائش کی کون سی ایسی بھٹی ہے جس سے یہ نہیں گزرے؟ جب درد حد سے بڑھ گیا تو ایک ایسا بھی موقع آیا کہ صحابہ کرام گھبرا اٹھے. بخاری کی روایت ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے پاس.
اپنی ایک چادر پر ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے. ہم نے جا کر کہا اے اللہ کے نبی الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، اے اللہ کے نبی ہم کب تک مریں گے، کب تک کٹیں گے، کب تک تکلیفیں سہیں گے، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل کیوں نہیں دیتا. صحابہ کرام اپنے اوپر آنے والی مصیبتیں جھیلتے جھیلتے اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ جلدی سے دعا کر دیجیے. لیکن اللہ کے پیارے نبی کیا جواب دیتے ہیں، اے میرے صحابہ کان الرجل فی من کان قبلکم، تم سے پہلے کے زمانے میں ایسی بھی امتیں گزری ہیں، ایسی بھی قومیں گزری ہیں، ایمان لانے کی وجہ سے ایک آدمی کو زمین میں گڈھا کھودا جاتا تھا، گڈھے کے اندر ڈالا جاتا تھا، آرے سے اس کے سر کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، 2 حصوں میں اسے بانٹ دیا جاتا تھا. وما یصدہ ذلک عن دینہ، لیکن اس کے دین کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. آرے سے کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا مگر ایمان میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اے میرے صحابہ تم سے پہلے تو ایسی قومیں بھی دنیا میں آئی ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں، ان کو لوہے کی ٹنگیوں سے ان کے بدن کے سارے گوشت کو نکال لیا جاتا تھا، ہڈیوں کے اوپر جو گوشت ہے وہ سارا کا سارا گوشت ادھیڑ دیا جاتا تھا. وما یصدہ ذلک عن دینہ، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑتے تھے، ایمان کے راستے کو نہیں چھوڑتے تھے. اے میرے صحابہ رب العالمین کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا، اسلام دنیا میں ضرور پھیل کر رہے گا. اے میرے صحابہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ایک دور ایسا آنے والا ہے، یمن کے شہر صنعاء سے لے کر جو یمن کے ایک کونے پر ہے، صنعاء سے لے کر کے حضرموت تک جو تقریباً 5 دن کا ٹائم لگتا ہے سفر کرنے میں، اس زمانے میں 5 دن کا ٹائم لگتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے کہ صنعاء سے لے کر کے حضرموت تک سفر کرنے والا سفر کرے گا لا یخاف الا اللہ، کسی چور کا ڈر نہیں ہوگا، کسی ڈاکو کا ڈر نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہوگا. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو تسلی دے. نبی اکرم نے یہ بتایا کہ میرے صحابہ ایمان لائے ہو، اتنی آسانی سے چھوٹ نہیں جاؤ گے، مصیبتیں سہنی پڑیں گی. اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی سے سوال کرتے ہیں، ترمذی کتاب الزہد کی روایت ہے، ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے نبی دنیا میں سب سے زیادہ کس کے اوپر امتحان آتا ہے، کس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں کے اوپر آتی ہیں، اللہ کے رسولوں کے اوپر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نیک ہوتا ہے، جتنا متقی ہوتا ہے، جتنا پرہیزگار ہوتا ہے، اسی کے حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. فإن كان دینہ صلبا، اگر آدمی اپنے دین کے معاملے میں سخت ہوتا ہے، آج کے زمانے میں کوئی آدمی اگر شریعت پر عمل کرے، دین کی بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ تم بہت سخت ہو. دین کے معاملے میں سخت ہونا یہ خراب نہیں ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دین کے معاملے میں نرم ہو چکے ہیں، دین کے معاملے میں ہم مداہنت برتتے، کمپرومائز کرتے. اللہ کے نبی فرماتے فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر آدمی اپنے دین کے معاملے میں ٹائٹ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، کٹھور ہوتا ہے، اپنے دین کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے، اشتد بلاؤہ، تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اسے آزماتا ہے. وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر دین کے معاملے میں آدمی کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، اس کا دین بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی فرماتے اس کے عمل کے اعتبار سے، اس کے ایمان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، ایمان کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہے. اسی لیے قرآن میں جہاں بھی ایمان کا لفظ آیا ہے اس کے آگے پیچھے صبر کا لفظ بھی آیا ہے. قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ العصر،
جس کے بارے میں امام شافعی کہا کرتے تھے اگر کسی نے اس سورت کو سمجھ لیا پورے قرآن کو سمجھ لیا. اس سورت کے اندر بھی ہمیں یہی سبق دیا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، دنیا کے تمام انسان خسارے میں، نقصان میں ہے، گھاٹے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف وہی لوگ بچیں گے جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق بات کی وصیت کرتے رہے اور صبر کا دامن تھامے. ایک مومن کی زندگی میں اس کے ایمان کی وجہ سے اگر آزمائشیں آ بھی جائیں، اس کو قربانیاں دینی پڑ بھی جائیں، اس کو اپنا کچھ قربان کرنا پڑ بھی جائے، ایک مومن اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتا. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. میرے بندو، دنیا میں اللہ کے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان رسولوں کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے، جو ان کے صحابہ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کے اوپر جب کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت اللہ کی راہ میں آئی، فما ضعفوا، وہ کبھی کمزور نہیں پڑے، کمزور نہیں پڑے، کفر کے آگے سرنڈر نہیں کیا، باطل کے آگے جھکے نہیں، دین پر اٹل رہے، دین پر قائم رہے. حضرات، آج ہمیں صحابہ اور صحابیات کی قربانیاں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اسی اسلام کے لیے، اسی کلمے کے لیے جو کلمہ آج ہم سب پڑھتے ہیں، اسی دین کے لیے جو دین ہمارا دین ہے، جس دین پر ہم چلتے ہیں، آج ہمیں بتانا ہے کہ صحابہ نے اس دین کے لیے کیا کیا سہا. مگر میرا جی چاہتا ہے اس سے پہلے کہ میں صحابہ کا تذکرہ کروں، اس سے پہلے کہ میں پروانوں کا ذکر کروں، میں شمع رسالت کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام نے تو قربانیاں دی ہیں، بے شک دی ہیں، مگر ہمارے اور آپ کے نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کیا کم تکلیفیں سی. میرے نبی کو تو جسمانی تکلیفیں بھی دی گئی، روحانی تکلیفیں بھی دی گئی، گالیاں دی گئی. میرے نبی کو شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا. میرے نبی حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، ایک بدبخت آتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دیتا ہے، گندگی لا کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے پیارے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اور لوگوں، ہمارے نبی نے اتنی تکلیفیں کس لیے برداشت کی ہیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے برداشت کی ہے کہ میری امت تک اللہ کا دین پہنچ جائے، دنیا تک اسلام پہنچ جائے. اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کے عالم میں جاتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے، چادر اللہ کے نبی کے گردن میں ڈالتا ہے اور آپ کے گلے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اپنے نبی کو بچاتے اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول، اے لوگوں تم محمد رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو. ان کی غلطی کیا، ان کا قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ یہی تو تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، توحید کی دعوت دے رہے ہیں. یہ کون سی غلطی ہے کہ تم ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ہمارے نبی نے کم قربانی، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے نبی کی سب سے محبوب بیوی فرماتی ہیں، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، محمد رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں بنتا تھا. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اما عائشہ تو گزارا کیسے ہوتا تھا، زندگی کیسے چلتی تھی؟ کہا کھجور کھا کے پانی پی کے اللہ کے نبی کے گھر آنے والے، آپ کے گھر والے زندہ رہ لیا کرتے تھے. آج اللہ نے ہمیں بہت کچھ نوازا، دنیا جہان کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں،
ہم اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے میرے بھائیوں جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے برداشت کیا. ایک تو وہ وقت بھی آیا تھا جب اللہ کے نبی کے پورے گھرانے کا پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا، پورے قبیلے سے پورے برادری سے نکال دیا گیا تھا. کوئی لین دین نہیں کر سکتا ہے، کوئی کھانا پینا نہیں دے سکتا ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. تاریخ ہمیں بتاتی، اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اتنا نازک موقع آ گیا تھا اللہ کے نبی کے لیے، آپ کے ماننے والوں کے لیے، کہ پیڑوں کی پتیاں چبا چبا کے، چمڑے چبا چبا کے صحابہ نے، نبی اکرم نے، آپ کے ماننے والوں نے زندگی گزاری، اپنے جیون کو بچایا، پیڑوں کی پتیاں چبائی، چمڑے چبائے. یہ تکلیفیں کس لیے برداشت کی؟ ایمان کی راہ. یاد کرو میرے پیارے بھائیوں، ایک وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے نبی مکہ والوں سے مایوس ہو گئے. لگتا ہے یہ مکہ والے میرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، میری بات نہیں مانیں گے. مکہ سے 100 کلومیٹر کی دوری پر طائف نام کا ایک شہر ہے. ابھی سعودی عرب کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے طائف بھی جانے کا موقع دیا. بہت خوبصورت ہے، اسے سعودی عرب کا کشمیر کہا جاتا ہے. وہاں سال بھر موسم ٹھنڈا رہتا ہے. طائف کے اندر جو اس زمانے میں بہت ہی پوش علاقہ تھا، بڑے بڑے مکے کے سردار وہاں جا کے رہا کرتے تھے. اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف جاتے ہیں، اور شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو، تعجب ہو کہ محمد الرسول اللہ نے مکہ سے طائف کا 90 کلومیٹر کا 100 کلومیٹر کا یہ سفر اونٹ پر طے نہیں کیا، گھوڑے پر طے نہیں کیا. اللہ کے نبی نے یہ 100 کلومیٹر کا سفر اپنے قدموں سے، پیروں سے چل کر پیدل طے کیا. پیدل گئے اللہ کے نبی، اس امید میں کہ مکہ والے میرے اوپر ایمان نہیں لائے، انہوں نے مجھے نہیں سمجھا، شاید یہ مجھے سمجھے. طائف کے بڑے بڑے چودھریوں کے گھر، طائف کے بڑے بڑے سرداروں کے گھر اللہ کے نبی جاتے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں. مگر وہ بدبخت میرے نبی کے اوپر ایمان لانا تو بڑی دور کی بات ہے. وہ میرے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ میرے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے محمد، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، تم ہی ملے تھے رسول بنانے کے لیے، اللہ نے ہم کو کیوں نہیں رسول بنا دیا؟ میرے بھائیوں، جسم کی تکلیف تو برداشت کی جا سکتی ہے، ذہنی اذیت، روحانی تکلیف، ایک انسان 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہے کہ سامنے والا میری بات سنے، سامنے والا سننے کو تیار ہے، سامنے والا میرے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، میرے نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی 10 دن تک طائف میں رہتے ہیں، اور طائف کے مقدر میں شاید اس وقت ہدایت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا. 10 دن کا پیریڈ گزر گیا. اللہ کے نبی واپس جانے لگے. طائف سے مایوس ہو کر، نا امید ہو کر مکہ واپس آنے لگے، مگر طائف والوں نے ابھی بھی اپنی بدبختی نہیں چھوڑی. انہوں نے محمد رسول اللہ کے پیچھے طائف کے جو 3rd کلاس کے بچے تھے، اوباش قسم کے لڑکے تھے، نوجوان تھے، لچے لپنگے تھے، ان کو لگا دیا. اور کائنات کی نظروں نے دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات پر پتھر برسائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں. آپ کے جوتوں میں، آپ کے پیروں سے رسنے والا خون جم جاتا ہے. وہ لوگوں، میرے نبی نے اتنی تکلیفیں کس لیے برداشت کی ہیں؟ اسی دین کے لیے، اسی نعمت کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اسی اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے. اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے اصحاب نے، آپ کے صحابہ نے جس دن لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اسی دن طے کر لیا کہ اب ہر تکلیف،
برداشت ہے. اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. ہجرت کا موقع ہے, اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے گھر آتے ہیں. اے ابو بکر, اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہمیں مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے. اما عائشہ فرماتی ہے کہ پہلی بار میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے. میں نے پہلی بار اپنے باپ کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا تھا جب ابو بکر کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی مجھے اپنے ساتھ لے کے سفر ہجرت میں جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق اس پورے سفر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ بن کر, ان کا پورا پریوار, پوری فیملی, ان کی بیوی, ان کے بچے اس مشن کے لیے تیار تھے, تن من دھن سے تیار تھے. جب اللہ کے پیارے نبی غار ثور میں پہنچتے, آج بھی جا کے مکہ اگر آپ کو جانے کا موقع ملے غار ثور جا کے دیکھو. گرمی کے موسم میں جوان آدمی کی بھی چڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار ثور میں کھانا لے کر جایا کرتی تھی. محمد رسول اللہ کو کھانا پہنچایا کرتی تھی, اپنے باپ ابو بکر کو کھانا پہنچایا کرتی تھی. عورتوں نے, مردوں نے, سب نے اپنا کردار ادا کیا. جب اللہ کے نبی غار ثور میں پہنچتے, سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں, تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رک جائیے, میں تھوڑا صفائی کر لیتا ہوں, اس جگہ کو آپ کے آرام کے لیے تیار کر دیتا ہوں. غار ثور کے اندر جتنے سوراخ تھے, تمام سوراخوں کو صدیق اکبر نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا. پتھر بھر دیے, کپڑے بھر دیے, ایک سوراخ رہ گیا. صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو سوراخ کے اوپر رکھا تاکہ اس کے اندر کوئی جانور وغیرہ نہ نکل کے میرے نبی کو نقصان نہ پہنچا دے, تکلیف نہ پہنچا دے. اپنے پیروں کا انگوٹھا رکھا, کہا اے اللہ کے نبی آپ چلے آئیں, اب یہ جگہ آپ کے لیے ریڈی ہو چکی ہے, تیار ہو چکی ہے, آپ آرام فرمائیں. نبی اکرم تھکے ہارے ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھتے ہیں, سو جاتے ہیں, نیند آ جاتی ہے. مورخین لکھتے ہیں, سیرت نگاران لکھتے ہیں کہ اس سوراخ کے اندر کوئی زہریلا جانور ہے, کوئی ڈنک مارنے والا جانور ہے, وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ابو بکر صدیق کے پاؤں کے انگوٹھے میں بار بار ڈنک مار رہا ہے. لیکن صدیق اکبر اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ذرا بھی حرکت نہیں کرتے کہ مبادا میرے نبی کی نیند کھل جائے, میرے نبی کے آرام میں خلل پڑ جائے. تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے. صدیق اکبر کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑتے ہیں. اللہ کے نبی کی نیند کھلتی ہے. کیا بات ہے ابو بکر؟ کہا اللہ کے نبی کوئی جانور ہے جو ٹنک. صحابہ نے اپنی جانیں, اپنا مال, سب کچھ قربان کرنے کے لیے کبھی دریغ نہیں کیا. غزوہ تبوک کا موقع ہے, یہ وہ موقع ہے جو بڑا نازک ٹائم ہے. جون کا مہینہ ہے, گرمی کا مہینہ ہے, کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے. رومیوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے جانا ہے, لمبا سفر کر کے جانا ہے. مسلمانوں کے پاس سامان نہیں, وسائل نہیں. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے اپیل کرتے ہیں, میرے صحابہ اس جنگ کے لیے, اس لڑائی کے لیے تیاری کرنا ہے, سامان ہے نہیں ہمارے پاس, آپ لوگ تعاون کریں, مدد کریں. اللہ کے دین میں آپ اپنا اپنا تعاون پیش کریں. صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس سامان لا رہے ہیں. کوئی غریب صحابی ہے, مزدور صحابی ہے, وہ ایک مٹھی جو لے کر آتے ہیں. منافقین مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو یہ ایک مٹھی جو لے کر آئے ہیں, یہ لڑائی کے میدان میں ان کا ایک مٹھی جو کیا کام کرے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں, ان کے جذبے کا مذاق نہ اڑاؤ, انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق جو دیا ہے وہی ان کے کام آئے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے زندگی میں پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ نیکی کے معاملے میں آج ابو بکر صدیق سے بھی میں آگے بڑھتا ہوں. اپنے گھر جاتے,
اپنے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان جمع کرتے ہیں، سارے سامان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور آدھا مال گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، آدھا مال بوری میں بھر کے اللہ کے رسول کے پاس لاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، یہ لیجیے عمر فاروق اسلام کے لیے اپنا تعاون لے کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، ماں ابقیت لأہلک، اے عمر فاروق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کر آیا۔ دل ہی دل مسکرا رہے عمر فاروق کہ آج تو صدیق اکبر بھی مجھ سے نیکی کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ تشریف لاتے، وہ بھی اپنا سامان بورے میں لے کر آئے ہوئے تھے، بارگاہ رسالت میں رکھ دیتے، اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے۔ اے اللہ کے نبی، صدیق کا یہ ابو بکر کا نذرانہ اسلام کی راہ میں۔ اللہ کے نبی ان سے بھی وہی سوال کرتے ہیں، ماں ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے؟ بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ ابو بکر صدیق جواب دیتے، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے تو نہیں آیا ہوں، اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ مال کی کیا اوقات ہے اللہ کے رسول؟ یہ ابو بکر کا مال اسلام کے کام نہیں آئے گا تو کس کے کام آئے گا؟ گھر والوں کا اللہ حافظ۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کہتے مجھے یقین ہو گیا، میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا کہ میں صدیق اکبر کا کبھی نیکیوں کے معاملے میں مقابلہ نہیں کر سکتا، کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا نام کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ حضرت انس کے ایک چچا تھے، ان کا نام تھا انس بن نضر، بلکہ حضرت انس کہتے کہ میرا نام میرے چچا کے نام پر ہی انس رکھا گیا۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں مل پایا، اسلام کی پہلی لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے، بڑا ملال تھا، بڑی تکلیف تھی حضرت انس ابن نضر کو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، تیرے نبی کی پہلی جنگ میں، تیرے نبی پہلی جو لڑائی کفار کے خلاف، اسلام کے دشمنوں کے خلاف جو پہلی لڑائی تیرے نبی نے لڑی ہے، اس جنگ میں شریک نہیں ہو پایا ہوں۔ اے اللہ اگر میرے نبی کے ساتھ اگلا موقع مجھے ملا تو اے اللہ تو بھی دیکھ لے گا میں کیا کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بات سن کے ڈر گئے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ غزوہ احد کا موقع آیا، حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں لڑ رہے، کہہ رہے کہ مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مردانہ بار میدان احد میں حضرت انس ابن نضر لڑتے رہتے یہاں تک کہ شہید ہو جاتے۔ بخاری کی روایت ہے ان کے بدن پر 80 سے زیادہ زخم پائے جاتے، تلواروں کے، تیروں کے، نیزوں کے۔ ان کی بہنیں کو آتی ہے، چہرہ اتنا خراب ہو چکا ہے چہرے سے پہچانے نہیں جا رہے، ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن نے پہچانتی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ سورہ احزاب کی یہ آیت کریمہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کے کچھ مومن بندے ایسے جو اللہ سے جو ایگریمنٹ کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نوجوان بھائی خاص طور سے توجہ دیں، ہمارے کپڑے آج فلمی ہیرو اور کرکٹروں کے جیسے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا ہیئر اسٹائل ان کے پسندیدہ فلمی ہیرو کے جیسا ہوتا ہے، ہمارے کپڑے برانڈیڈ ہوتے ہیں، ہمارے جوتے برانڈیڈ ہوتے ہیں۔ آؤ
1400 साल पहले के एक नौजवान की दास्तान तुम्हें सुनाता हूं। मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के बड़े खूबसूरत, बड़े अमीर घराने के, बहुत खूबसूरत नौजवान हैं, बहुत पैसे वाले बाप के बेटे, बड़े शौकीन थे। इनका जूता आता था हज़रमौत से, यमन से जूता इंपोर्टेड जूता पहनते थे। कपड़े पहनने के इतने शौकीन थे कि सुबह को अलग कपड़ा, शाम को अलग कपड़ा। खुशबू जो लगाते थे पूरे मक्का में वो खुशबू नहीं मिलती थी। यही मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाते, जब ईमान लाते, मां उनकी घर से निकाल देती है, बाप कारोबार से बेदखल कर देता है, पहनने को बदन पे कपड़े नहीं होते, 2 टाट के पैबंद लगे कपड़े पहनकर जब अल्लाह के नबी के पास पहुंचते तो सहाबे किराम की सिसकियां निकल जाती। सहाबे किराम आहें भरते कि ये अल्लाह के रसूल के पति मुसअब इब्न उमैर, जिसके कपड़ों की मिसाल दी जाती थी, जिसके बालों की, जिसकी खुशबू की, जिसके हेयर स्टाइल की मिसाल दी जाती थी। यही मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ग़ज़वा उहद के अंदर शहीद होते, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं उनके कफन का कपड़ा भी, मुकम्मल कफन का कपड़ा भी दस्तयाब नहीं था। सर को ढाका जाता था, पैर खुल जाता था, पैर को ढाका जाता था, सर खुल जाता था। वो इंसान, वो नौजवान जो करोड़पति था अपने जमाने का, इस्लाम के लिए सारी नेमतें कुर्बान कर दी, आज लाश पड़ी है, कफन का कपड़ा नहीं है। मेरे भाइयों, उसी इस्लाम के हम और आप भी मानने वाले, उसी दीन पर हम और आप भी चलने वाले हैं। हमने कौन सी कुर्बानी दी है इस दीन के लिए? नेमतों में है, मजे में है, ऐश कर रहे, गुलछर्रे उड़ा रहे, और ये भी उम्मीद है कि जन्नत में चले जाएंगे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ जब याद करते हैं मुसअब इब्न उमैर को तो रोने लगते हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या इस्लामी तारीख का कौन सा तालिब इल्म है जो भूल सकता है? बिलाल हबशी को जब तपती हुई रेत पर लिटाया जाता था, उनकी पीठ की चर्बियां अरब की धूप में पिघला करती थी, उनके ऊपर, उनके सीने पर रखा हुआ गर्म पत्थर उनके बदन को जलाया करता था। मगर ऐ बिलाल, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे सब्र का क्या कहना? तूने अपने बदन की चर्बियों को तो पिघलना गवारा कर लिया, तूने दुनिया भर की तकलीफें तो बर्दाश्त कर ली, मगर ईमान से समझौता नहीं किया। पत्थरों के नीचे से भी बिलाल की जुबान से आहत आहत की आवाज निकलती है कि मुझे सताने वालों, बिलाल तौहीद से समझौता नहीं कर सकता। मेरी माओ बहनों, जरा अपने भी अमाल का जायजा ले लो। बस्तियों का नाम आयशा नगर रखने से काम नहीं चलेगा। आयशा का किरदार हमारे अंदर पैदा करने की जरूरत है। आयशा नगर, खदीजा नगर, फातिमा नगर, इलाके मिल जाएंगे आपको, बिल्डिंगें मिल जाएंगी, खदीजा कॉम्प्लेक्स। खदीजा का किरदार कहां मिलेगा? फातिमा का किरदार कहां मिलेगा? आयशा की कुर्बानियां कहां मिलेंगी? हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दर्दनाक शहादत कौन भूल सकता है? कैसी बेदर्दी से, कितने जालिमाना और वहशी तरीके से हजरत सुमैया को शहीद किया गया था। उस मंजर की अक्कासी करना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल काम है मेरे भाइयों। मगर सुमैया का ईमान देखो, सुमैया की इस्तिकामत देखो। अपने शौहर के सामने, अपने बेटे के सामने नंगा उसको कर दिया गया है, सतर खुला हुआ है, बदन खुला हुआ है। एक मां के लिए इससे बढ़ के क्या शर्म की बात होगी? उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए। मगर ऐ सुमैया, इस्लामी तारीख तेरे ऊपर फख्र करती है। तूने अपनी जान तो गवा, अल्लाह की राह में गवा दी, लेकिन अपने ईमान से समझौता नहीं किया। एक एक मिनट सहाबे किराम ने अपने एक एक मिनट को कीमती समझा। ग़ज़वा बद्र का मौका है, अल्लाह के नबी तकरीर कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, और खुतबे में कहते हैं क़ूमू इला जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्ज़। ऐ मेरे सहाबा, खड़े हो जाओ जन्नत में जाने के लिए, जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। एक अंसारी सहाबी जिनका नाम उमैर इब्न हुमाम था,
उमैर इब्न हुमाम कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, क्या जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है? अल्लाह के नबी फरमाते, हाँ जमीन व आसमान के बराबर है। हजरत उमर कहते हैं, बखिन बखिन, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, उमर ये वाह वाह क्यों कह रहे हो, ये बखिन बखिन क्यों कह रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मैं भी जन्नती बन जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, है उमर, यकीनन तुम जन्नती बनोगे, तुम जन्नत में जाओगे। बुखारी के अल्फाज में उमैर इब्न हुमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में खजूरें हैं, खजूरें खा रहे हैं। फिर अचानक अपने हाथों की खजूरें फेंक देते और कहते हैं, लकिन हयीतु हत्ता आकुल हाज़िही तमरात, क्या पता जिंदगी का क्या ठिकाना, इन खजूरों के चक्कर में मैं जन्नत छोड़ रहा हूं, इन खजूरों के पीछे मैं जन्नत को बर्बाद कर रहा हूं। नहीं नहीं, फौरन खजूरें जमीन पर फेंकी, कूद पड़े मैदान जंग में और शहीद हो गए। सहाबे किराम ने मौत को हथेली पे रख के इस्लाम कबूल किया था। हजरत अम्र बिन जमू को देखो, 60 साल की उम्र हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, एक लड़ाई में पैर कट चुका है, लंगड़े हो चुके हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं। अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान किया जाता है, जिहाद में जाना है, लड़ाई में जाना है। हजरत अम्र बिन जमू घर आते अपने बच्चों से कहते हैं, मेरा सामान भी तैयार करो, मैं भी जाऊंगा जंग के मैदान में। बच्चे कहते, अब्बा, 4 बच्चे थे। कहा, अब्बा, आपने पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में जिहाद किया, अब हमें मौका दीजिए, हम जाएंगे, आपको जरूरत नहीं है, आपका पैर भी नहीं है, लंगड़े हो चुके हैं आप, उम्र भी आपकी हो चुकी है। कहा, मेरे बच्चों में अपनी इन लंगड़ी टांगों से अगर अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता हूं तो तुम्हें क्या एतराज है, क्या ऑब्जेक्शन है? बच्चे अलग जिद कर रहे हैं, बाप अलग जिद कर रहा है, मामला अल्लाह के नबी के पास पहुंचता है। अल्लाह के रसूल हज़रत अम्र बिन जमू को समझाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मानते। कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपनी लंगड़ी टांगों के जरिए अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता हूं। अल्लाह के नबी देखते हैं, उम्र का आखिरी पड़ाव है, जज्बा है, बच्चों से कहते रहने दो, जाने दो। हज़रत अम्र बिन जमू 70 साल के बूढ़े हैं, लेकिन जज्बा जवानों के जैसा है। अल्लाह की राह में जाते हैं, लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अम्र बिन जमू की टांगें बिल्कुल सही हो चुकी हैं और वो जन्नत में जा रहे हैं। ये सहाबा थे मेरे पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लाम के लिए मर्दों ने कुर्बानियां दी, औरतों ने घर में सिर्फ रोटी बनाई। नहीं नहीं, औरतों ने कम कुर्बानियां नहीं दी। मेरी मां बहनों, औरतों ने अपने चेहरों पर थप्पड़ खाए हैं इस्लाम के। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू बकर के साथ हिजरत के सफर पे जाते, अबू जहल तलाशी लेते लेते, तलाश करते करते हजरत अबू बकर के घर आता है। नहीं पानी, हजरत अबू बकर के घर आता है अबू जहल, दरवाजा खटखटाता है। हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी की साली है, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी बेटी है, दरवाजा खोलती है। अबू जहल पहला सवाल करता है, आई ना अबू का, तेरा बाप कहाँ है? सब पता है हजरत अस्मा को मेरे बाप कहाँ है, अल्लाह के नबी कहाँ है, मगर इस्लाम के लिए झूठ बोलती है। कहती है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता मेरे बाप कहाँ है। मेरी मां बहनों, अबू जहल ने खींच के अबू बकर की लाठी के ऊपर थप्पड़ मारा, उनके कानों की बालियां जमीन पर गिर जाती। इस इस्लाम के लिए औरतों ने थप्पड़ खाए, उनके कानों की बालियां गिरी है। आज औरतों का क्या किरदार है? आज हमारी मां बहनों का क्या किरदार है? गारे 100 की ऊंचाई पर आज एक जवान आदमी का चलना मुश्किल है। अबू बकर की बेटी अस्मा खाने की टिफिन बांधती है, खाना पैक करती है, कपड़ा नहीं मिलता है तो अपने दुपट्टे को फाड़ के 2 टुकड़े करके दुपट्टे से टिफिन को बांधती है और गारे 100 पर पैदल चल के जाती है, नबी अकरम को खाना पहुंचाती है।
اور حضرت ابو بکر صدیق جب مدینہ پہنچتے ہیں تو گھر کا سارا مال صاف کر کے گئے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے اپنی پوتی سے حضرت اسما سے، تیرا باپ ہمیں بھکاری بنا کے گیا ہے، پورا گھر خالی کر کے گیا ہے۔ اندھے تھے ابو قحافہ، حضرت ابو بکر کے والد اندھے تھے۔ حضرت اسما اپنے دادا کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہتی ہے، دادا ابا تو سب کچھ چھوڑ کے گئے، پتھر اور کنکریوں کے اوپر چادر بچھا دیتی ہے، دادا کو لے کے جاتی ہیں، ہاتھ پکڑاتے ہیں، کہتے دیکھیے سارا خزانہ ساری دولت تو موجود ہے، ابا سب کچھ چھوڑ کے گئے۔ حکمت سے کام لیا، دور اندیشی سے کام لیا۔ ان عورتوں نے اپنے اپنے رول پلے کیے۔ ہمارے نبی کے اوپر جب اللہ نے رسالت کی ذمہ داری ڈالی، کہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی گھبرائے گھبرائے گھر پہنچے، کہاں رہے تھے اللہ کے نبی؟ گھر آئے، کہا خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ لقد خشیت والا نفسی، اے خدیجہ آج اللہ نے ایسی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پورا واقعہ اپنی بیوی کو بتایا۔ میری ماں بہنوں، بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی ٹینشن کو دور کرے، بیوی وہ نہیں ہوتی ہے جو شوہر کی ٹینشن کو بڑھا دے۔ بیوی وہ ہوتی ہے کہ شوہر گھر میں آئے تھکا مادہ ٹینشن میں، تو بیوی کا مسکراتا چہرہ دیکھ کے اس کی ٹینشن دور ہو جائے، اس کا غم کافور ہو جائے۔ کتنا نازک موقع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ آپ فرما رہے ہیں خدیجہ مجھے ڈر ہے اپنی جان کا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں اللہ کے نبی انک لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، اے میرے سرتاج آپ تو غریبوں کے ماوا، یتیموں کے ملجا ہیں، بیکاروں کو کام دلا دیتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ ضرور پوری کروائے گا۔ حضرت خدیجہ کے یہ الفاظ محمد رسول اللہ کے سینے پر برف بن کر برف ثابت ہوئے، آپ کو تسلی دی، آپ کو سکون دیا حضرت خدیجہ کے الفاظ میں۔ میری ماں بہنوں، ذرا سیرت کی کتابیں پڑھو، ذرا صحابیات کی زندگیاں بھی اٹھا کے دیکھو۔ حضرت ام سلیم کو دیکھو، یہ ایمان لائی ہے، شوہر مرتد ہے، شوہر ایمان نہیں لایا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ پیدا ہوتے ہیں ام سلیم کے پیٹ سے، باپ کافر ہے، ماں مومن ہے، بیٹا 3 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوتا ہے، ام سلیم بیٹے کو کلمہ پڑھاتی ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھاتی ہیں۔ باپ کہتا ہے کیا سکھا رہے ہو میرے بیٹے کو؟ اتفسدین علی ابنی، میرے بیٹے کو بگاڑ رہی ہو؟ کہا نہیں بگاڑ نہیں رہی ہوں، بنا رہی ہوں۔ میری ماں بہنوں، جب تم رات دن بیٹھ کر موبائل میں لگی رہو گی، گانوں میں لگی رہو گی، فلموں میں لگی رہو گی، تمہاری گود کے بچے بھی تو وہی سب سیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل استعمال نہ کیا جائے، مگر اس موبائل نے آج ہمارے گھروں میں کتنے فتنے اس موبائل کی وجہ سے جنم لے چکے ہیں، کیا ہم اور آپ غافل ہیں؟ کتنے زنا اس موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کتنی بدکاریاں اس موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کتنے غلط تعلقات اس موبائل کی وجہ سے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی اپنے گھروں کی نگرانی کرو، اپنی بچیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو اسلامی تربیت کے مطابق ان کی تربیت کرو۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے جو عورتوں کو موبائل پر بھی بات کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، اے مسلمان عورتوں اگر کبھی موبائل پر بات بھی کرنی پڑ جائے، میں موبائل کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن نے
عام بات کرنے کی بات آئی ہے، موبائل بھی اس میں شامل ہے کہ اگر کبھی کسی غیر مرد سے ضروری بات کرنے کی نوبت آ جائے تو تمہاری آواز میں لچک اور نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ام سلیم اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں۔ شوہر مر جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہیں، جب 4 سال کا بیٹا ہے، پرورش کرنی ہے۔ مدینہ کے کروڑ پتی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آتا ہے، ام سلیم کے پاس رشتہ آ رہا ہے کروڑ پتی آدمی کا، ام سلیم مجھ سے نکاح کر لو۔ لیکن ابو طلحہ بھی ایمان نہیں لائے، بھی کافر ہے، مشرک ہے۔ کہا کہ نہیں ابو طلحہ، آپ بہت اونچے خاندان کے، پیسے والے، دولت والے، سب کچھ اچھا ہے، مگر میں ایمان والی ہوں، آپ کافر اور مشرک ہیں، میری شادی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ان کا شعور دیکھو، ان کی دینداری دیکھو۔ بیوہ عورت سماج میں بے سہارا مانی جاتی ہے، ایک بیوہ عورت کو اتنا بہترین رشتہ مل رہا ہے مگر ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ کہا ابو طلحہ ایمان لے آؤ، مجھے رشتہ قبول ہے۔ تبلیغ کرتی ہے، سمجھاتی ہے، دعوت دیتی ہے، اور وہ موقع بھی آ جاتا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ کرتی ہیں ابو طلحہ سے کہ اگر آپ ایمان لے آئیں گے مجھے مہر میں 1 روپیہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ایمان لے آئیے وہی میرا مہر ہو۔ میری ماں بہنوں، دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا نکاح تھا کہ شوہر ایمان لایا ہے اور اس کا ایمان اس نکاح کا مہر بن جاتا ہے۔ ام سلیم اپنے شوہر سے ایک ٹکا بھی نہیں لیتی ہے مہر میں، شوہر کے ایمان کو ہی مہر بنا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ برکت والا نکاح ہم نے نہیں۔ ذنیرہ کو دیکھو، یہ قبیلے بنو مخزوم کی لونڈی ہے، ذنیرہ نام کی یہ لونڈی ہے، ایمان لے آتی ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ان کو ستایا جاتا ہے، ابو جہل ان کو مارتا ہے، ان کے قبیلے والے ان کو مارتے ہیں۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، اندھی ہو جاتی ہیں ایمان لانے کے بعد۔ مکہ والے تانا دیتے ہیں، اے ذنیرہ تم نے ہمارے لاق اور حبل کا مذاق اڑایا، تم نے توحید کا اقرار کر لیا، محمد کا کلمہ پڑھ لیا، اسی کی عذاب کے طور پر تمہاری آنکھیں چلی گئی۔ حضرت ذنیرہ کہتی ہیں ارے تمہارے حبل اور لاق کو تو اس کی بھی خبر نہیں کہ کون اس کو پوچھ رہا ہے، میری آنکھیں اگر گئی ہے تو میرے مالک نے میری آنکھیں لی ہے اور مجھے امید ہے میرا مالک مجھے آنکھیں لوٹا دے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں، دنیا کا عجیب واقعہ ہو جاتا ہے۔ ذنیرہ کے ان الفاظ میں ایسی قوت، ایسی طاقت ہوتی ہے، اگلے دن صبح جب سو کر اٹھتی ہیں ان کی آنکھیں لوٹ آتی ہیں، ان کی بینائی لوٹ آتی ہے، ان کی آنکھیں بالکل صحیح ہو جاتی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام کے لیے ان صحابیات نے آنکھیں گنوائی ہیں، اپنے بدن پر کوڑے برداشت کیے، دنیا بھر کے ستم سہے ہیں مگر اسلام سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، قبیلے بنو دینار کی ایک عورت کا بھائی بھی غزوہ احد میں گیا ہے، شوہر بھی غزوہ احد میں گیا ہے، بیٹا بھی غزوہ احد میں گیا ہے۔ جنگ کی خبر لانے والا خبر لاتا ہے کہ اے خاتون تیرا باپ قتل ہو چکا ہے، تیرا بھائی مارا جا چکا ہے، تو بیوہ ہو چکی ہے، تیرا شوہر مر چکا ہے۔ ایک عورت کے گھر کا باپ بھی ختم، بیٹا بھی ختم، بھائی بھی ختم، شوہر کا بھی انتقال۔ لیکن حضرت دیناریہ کیا کہتی ہیں، یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں، محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے، جن کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، جن کے اوپر ایمان لائی ہوں وہ کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہے، کہتی ہے نہیں مجھے میرے نبی کا دیدار کراؤ۔ جب اللہ کے نبی کا دیدار کرتی ہے تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اگر آپ صحیح سلامت ہیں تو بیٹے کی شہادت منظور ہے، باپ کی شہادت منظور ہے، شوہر کی شہادت منظور ہے۔ میری ماں بہنوں، آج ضرورت ہے
اسلام کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے آج ہماری ماں بہنوں کی ضرورت ہے. فیشن کے پیچھے، مغربی تہذیب کے پیچھے ایسا بھاگ رہی ہے کہ آج ہماری حکومتوں کو موقع مل گیا ہے کہ وہ ہماری شریعتوں میں دخل دیں. یہ دین اس لیے آیا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنی ذمہ داریاں کو. آپ دیکھیں نیوز آ رہی ہے، پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں کہ چلو جناب ہمیں تو آزادی مل گئی. ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جس کو نہ شریعت کی شین پتا ہے نہ اسلام کا عالم پتا ہے، ایسی عورتیں جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھا ہے، وہ ٹی وی کے ڈیبیٹ میں حصہ لے رہی ہیں اور اسلام پر لیکچر دے رہی ہیں. میرے بھائیوں، اپنے گھر کی عورتوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی تعلیم مت دو، آپ کمپیوٹر مت سکھاؤ، آپ عصری تعلیم مت دو، مگر انہیں قرآن ضرور سکھاؤ. انہیں حضرت فاطمہ کی سیرت ضرور بتاؤ. انہیں بتاؤ کہ محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کی. انہیں بتاؤ کہ خدیجۃ الکبریٰ کا کیا کردار تھا. انہیں بتاؤ حضرت اسماء کا کیا کردار تھا، ام سلیم کا کیا کردار تھا. میرا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. بات نکلی ہے صحابیات کی. نبی اکرم نے بھی اپنی بیٹیوں کی تربیت کی. آج دکاندار کہتا ہے کہ مولوی صاحب دکان میں اتنے بزی رہتے ہیں بچوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا. نوکری پیشہ کہتا ہے نوکری میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ بچوں پر توجہ نہیں دے پاتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے مبلغ ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، معلم کائنات ہیں، لیکن آپ نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں کی. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. اپنی بیٹی فاطمہ کے دروازے پر جاتے ہیں. اچانک اللہ کے نبی کی نظر اپنی بیٹی کے گھر کے پردے پر پڑتی ہے. آپ واپس چلے آتے ہیں. حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان آئے تھے، دروازے سے واپس چلے گئے. ڈر جاتی ہے، پتا نہیں میری کون سی حرکت اللہ کے نبی کو ناگوار گزر گئی. فوراً اپنے شوہر حضرت علی کو لیتی، جاؤ پوچھو میرے نبی سے کیا بات ہے. اللہ کے نبی گھر پہ آئے اور واپس چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، اے اللہ کے رسول، آپ کل ہمارے دروازے پکا کے واپس چلے گئے. آپ کی بیٹی اور میری بیوی حضرت فاطمہ بہت پریشان ہے، گھبرائی ہوئی ہیں. وہ پوچھ رہی ہے کہ کیا بات ہے، آپ کیوں واپس چلے آئے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اے علی، کل جب میں اپنی بیٹی کے دروازے پر گیا، اپنی بیٹی کے گھر گیا، رأیت علی بابھا سترم موشیا، میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے گھر پر جو پردہ لٹکا ہوا ہے وہ بڑا ڈیزائن دار ہے، بڑا تصویروں والا ہے. وہ دنیا کے امیروں کے گھر میں، دنیا داروں کے گھر میں جیسے پردے لٹکے رہتے ہیں، وہ میری بیٹی کے گھر میں ویسا پردہ لٹکا ہے. مالی ولی دنیا، اے علی، جب میں نے کبھی دنیا سے لو نہیں لگائی، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا، اپنی اولاد کو ہمیشہ آخرت کی تعلیم دی، آخرت کی تیاری کرنے کی تعلیم دی. اے علی، میری بیٹی کب سے دنیا دار بن گئی؟ مالی ولی دنیا، اے علی، جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو میری بیٹی فاطمہ کب سے دنیا دار بن گئی؟ جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے کہہ دو کہ وہ پردہ اپنے دروازے سے نکالے اور مدینہ کی ضرورت مندوں کو تقسیم. نبی نے یہ تربیت دی ہے میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کو، یہ تربیت دی ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کو. آج ایسی تربیت ہو. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی ان واقعات کی روشنی میں، صحابیات کے ان واقعات کی روشنی میں رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خاص طور سے اپنی ماں بہنوں کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ، یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے. خواتین، میرا دعویٰ ہے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں اگر اسلامی راستے پر آ جائے، دین کے راستے پر آ جائے، صحیح راستے پر آ جائے، معاشرے کی صورت بدل سکتی ہے.
معاشرہ بدل سکتا ہے، یہ بگاڑ اسلام میں بدل سکتا ہے. یہ مائیں بہنیں اگر یہ کمر بستہ ہو جائیں کہ نہیں ہمیں اس بگاڑ کو ختم کرنا ہے، بس میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ ہماری ماں بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی قربانیاں تھیں جن کو دیکھ کر دشمن نے کہا تھا ما رأيت الناس يحبون محمد میں نے دیکھے ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے اپنے بڑوں کی قدردانی کرتے ہوئے، مگر میں نے وہ نفوس دیکھے ہیں ایسے انسان نہیں دیکھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے